الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت شریفہ سورہ احزاب کی 8ویں رکوع کی آیت ہے۔ آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے، ان اللہ، ان مانے بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ اور اس کے تمام فرشتے، یصلون درود بھیجتے رہتے ہیں، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو مانے درود بھیجو، علیہ ان پر، وسلموا اور سلام بھیجو، تسلیما۔ اب تسلیما جہاں پر سلو ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، جہاں پر سلام بھیجنے کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ تسلیما آیا ہے، یعنی خوب خوب سلام بھیجو یا باادب سلام بھیجو، ایسے ترجمے میں یہ الفاظ ہیں۔ جس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وہ شعبان کا مہینہ تھا، اور عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب بھی جو بھی وحی آتی آپ فوری صحابہ کو سنا دیا کرتے تھے۔ تو جس وقت آپ یہ آیت شریفہ سنا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور خوشی سے دمک رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہم کبھی آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھے، آپ آج اتنا خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیوں نہ خوش ہوں، تم لوگ مجھ کو مبارکباد دو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے دوسرے انبیاء کے بارے میں ایسی آیت نازل نہیں کی گئی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درود، پہلے تو درود کی نسبت اللہ نے پہلے اپنی طرف فرما لی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کریں گے، اس پر 10 بار اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے گا، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو اتنا ثواب کسی عمل کے بارے میں نہیں ہے جتنا درود شریف کے پڑھنے کے بارے میں لکھا ہے۔ اور لفظ صلاۃ کے معنی لغت میں 52 معنی آئے ہیں لفظ صلاۃ کے۔ صلاۃ کے کئی معنی ہیں، اب ایک معنی جو ہم کو یہاں پر لینا ہے وہ یہ ہے کہ رحمت نازل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہت سے کاموں کا حکم دیا ہے، مگر کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنی طرف منسوب کیا ہے، پھر تمام فرشتوں کو، جتنے فرشتے ہیں بے حساب جس کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تمام فرشتوں سے بھی درود بھیجنے لگا رہا ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو مخاطب ہے، تو معلوم ہوا کہ درود کے پڑھنے والوں کے ایمان کی تصدیق ہے، وہی درود پڑھتا ہے جو ایمان والا ہے۔ تو یہاں پر لفظ صلاۃ کے معنی ہے، اگر ہماری طرف سے منسوب کیا تو طلب رحمت ہے، رحمت کا اللہ سے طلب کرنا ہے۔ اور لفظ درود جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا ہم ترجمہ اردو میں کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے رحمت بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجنا۔ تو تمام صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سرتاپا گناہگار ہیں، آپ پر ہم رحمت کیسا بھیجنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رحمت بھیجنا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تمہارا یہ بولنا مجھ پر درود پڑھنا ہے، مجھ پر درود بھیجنا ہے، صلاۃ بھیجنا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب جب بھی جو بھی درود پڑھیں گے تو ہر درود میں پہلے لفظ اللہ، اللہم صلی اللہ یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر لفظ اللہ کے بغیر درود ہمارا ہوتا ہی نہیں۔ تو درود پڑھنے والے کو دوہرا ثواب ہے، ذکر خدا کا، ذکر رسول خدا کا۔
یہ دوسری عبادت میں نہیں ہے بلکہ ایک ہی اس میں ذکر خدا ذکر رسول خدا ہے. تو درود شریف پڑھنے والے کو تمام نعمت بھی ملتی ہے. جو اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے فضیلت میں جو آیتیں ہیں جو احادیث مبارک ہیں وہ بھی نصیب ہوتی ہیں اور درود شریف پڑھنے والے کو. تو تمہارا درود ہمارا پڑھنا یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ صلی مانے رحمت نازل فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل سیدنا محمد وہ بارک وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بارک وسلم اور برکت اور سلامتی نازل فرما. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ درود کئی قسم کے درود پاک کے الفاظ ہیں. کئی صحابہ کے بنائے ہوئے، کئی اولیاء اللہ نے اپنی طرف سے جو درود شریف کے الفاظ مقرر کر لیے ہیں، کہ جیسا کہ درود ابراہیم ہے. درود ابراہیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کا. ایسے ہی ایک صحابی نے فرمایا اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من الصلاة شیء، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہاں اتنی کہ یہاں تک کہ تیرے پاس کچھ رحمت باقی نہ رہے. اللہم سلم علی محمد وعلی آل محمد حتی لا یبقى من السلام شیء، اتنی سلامتی نازل فرمائے کہ یہاں تک کہ تیرے پاس کچھ باقی نہ رہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد حتی لا یبقى من البرکۃ شیء، اللہ اتنی برکت نازل فرمائے کہ تیرے پاس کچھ برکت باقی نہ رہے. تو اس طریقے سے کئی قسم کے درود ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود تو بہت سے ہیں، آپ کو کون سا درود پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے وہ درود پسند ہے جس میں میری آل کا بھی نام ہو. وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رہتا ہے نا، وہ آل کا بھی نام ہو، وہ مجھے پسند ہے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جب بھی درود پڑھیں، جو بھی پڑھیں، تو جس میں لفظ آل ہو وہ پڑھنا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے درود ابراہیم کی جو بڑی اہمیت ہے، کیونکہ وہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ہے. اگر اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں حکم دیتے ہیں درود اور سلام پڑھنے کا، اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو. تو درود ابراہیم میں سلام نہیں رہتا ہے، تو درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، مگر ایسا درود بھی پڑھنا ہے جس میں لفظ سلام ہو. اور اتحیات میں جو درود پڑھا جاتا ہے نماز میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتحیات میں لفظ سلام ادا ہو جاتا ہے، اس لیے اتحیات کے ساتھ درود ابراہیم جڑتا ہے. ویسے بھی درود ابراہیم کثرت سے پڑھنا ہی ہے. تو اتحیات میں کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر مخاطب کر کے السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی، وہ رحمت اللہ برکت، اللہ کی رحمت برکت. تب اس کے بعد درود ابراہیم اتحیات میں سلام ہو جاتا ہے، اس کے بعد درود ابراہیم اس کا جوڑ رہتا ہے جو درود و سلام ہو جاتا ہے. اور السلام اللہ وصلاۃ والطیبات، السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ برکاتہ. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ایھا النبی، مانے اے اللہ کے نبی. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سلام کیا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سلام نہ پڑھے نماز ہی نہیں ہوتی. اور بعض لوگوں کو سلام پر اعتراض ہے، خیر وہ الگ بات ہوگی. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، کسی میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں تم کرو. درود شریف ایک ایسا معزز، ایسا مکرم وظیفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود شامل ہے، تمام فرشتوں سے پڑھنے لگا رہا ہے. اب اگر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کو کہ اللہ اور فرشتوں کے درود بھیجنے کے بعد ہمارے درود پڑھنے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت تو ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھیجنے کے بعد فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہم کو حکم دیتا ہے وہ ہمارے لیے کہ ہم کو اس ثواب میں شامل کرنے کے لیے، ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق پیدا کرنے کے لیے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर और मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करने के लिए ये हुक्म दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दुरूद भेजने की क्या जरूरत है, ये नहीं बोलना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी है कि अल्लाह ताला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना बहुत पसंद है। इसका सबूत ये है कि बुखारी शरीफ ही की हदीस शरीफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते रोज सुबह भेजता है। सलाम, अल्लाह ताला सलाम भेजता है फरिश्तों के जरिए। अल्लाह ताला खुद अपने नबी पर सलाम भेजता है और फरिश्ते आते हैं और सलाम अर्ज करते हैं। और रोजाना शाम, रोज सुबह शाम फरिश्ते 70,000 आते हैं मज़ार अक़दस पर और सलाम भेजते हैं। फिर ये भी लिखा है कि जो फरिश्ते एक बार आते दोबारा आना नसीब होता ही नहीं उनको, हर वक्त दूसरे फरिश्ते आते रहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं। तो बाज़ तफासिर में इसके बाद जो हदीस की तफसीर है समझिए, उसमें ये लिखा है कि सुबह शाम का मतलब ये है कि सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। खाली सुबह में आगे सुबह के फरिश्ते चले गए, शाम में आगे शाम के फरिश्ते चले गए, ऐसा नहीं है, बल्कि जो फरिश्ते सुबह आते हैं वो शाम तक दुरूद भेजते रहते हैं आप पर, जो शाम आते हैं वो सुबह तक दुरूद भेजते रहते हैं। तो इसलिए अल्लाह, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना बहुत पसंद है। तो जो अमल बारी ताला को पसंद है वो अमल हमको अल्लाह ताला की रिजा, जो हमारा जिंदगी का मकसद है कि अल्लाह ताला की रिजा हासिल और हमारी मगफिरत हो जाए, तो उसके लिए सबसे बेहतर अमल है। और एक बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बहुत से फरिश्ते मुकर्रर किया है। वो फरिश्ते जो भी मेरा उम्मती जहां भी पूरी दुनिया में जहां भी हो, वहां से जब वो दुरूद और सलाम पढ़ता है तो फरिश्ते फौरी मेरे पास पहुंचा देते हैं। इन्हें दुरूद पढ़ने वाले के ये अल्फाज हदीस पाक के हैं, मुंह से निकलते ही वो दुरूद मेरे पास पहुंचा दिया जाता है। तो जब भी दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, और आपसे ने इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो पूरी तवज्जो से पढ़ता है उसका मैं खुद सुनता हूँ। जो दुरूद तवज्जो से पढ़ता है उसका मैं खुद सुनता हूँ। इसका मतलब ये भी एक समझ में आया कि अगर कोई बेतवज्जो से भी दुरूद जबान पे जारी दुरूद पढ़ता रहता है तो वो भी पहुंचता है फरिश्तों के जरिए। और जो पूरी तवज्जो के साथ तसव्वुर हम रोज़े अनवर का करके अगर कोई पढ़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं खुद सुनता हूँ और मैं सलाम पढ़ने वाले के सलाम का जवाब देता हूँ। इससे बढ़ के खुश नसीबी किसी मोमिन के लिए क्या हो सकती है कि हमारे आका हमको सलाम का जवाब देते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मक्के में था, क्योंकि ये आयत शरीफ नाजिल हुए मदीने में सन 2 हिजरी का लिखा है, तो जब मैं मक्के में रहता था उस वक्त मेरे घर के रास्ते में एक पत्थर था। वो जब भी मैं वहां से गुजरता पत्थर मुझे रोज सलाम करता था। वो पत्थर को मैं पहचानता हूँ, वो पत्थर आज भी मुझे याद है। तो सोचिए कि एक पत्थर को आका नहीं भूले जो आपको सलाम अर्ज करता है, तो हम लाख गुनहगार से ही आपकी उम्मती हैं। अगर हम रोज सलाम अर्ज कर दे तो क्या हमारे आका हमको भूल जाएंगे? इसलिए हमको चाहिए कि दुरूद और सलाम कसरत से पढ़ना चाहिए। और दुरूद के बारे में ये है कि कोई दुरूद कबूल नहीं होने का सवाल ही नहीं है। हम सब बहुत से लोग बहुत से नेकियां करते हैं अल्लाह के फजल से, हज भी करते, नमाज रोजे ज़कात जो भी है सब करते रहते हैं, मगर हमारे किसी अमल के कबूल होने की कोई गारंटी हमारे पास नहीं है, किसके पास भी नहीं है। बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी जब हज करते हैं या जो भी करते हैं तो उसकी कबूलियत की कोई गारंटी हम किसी के पास नहीं है। सिर्फ 2 अमाल ऐसे हैं जिसके कबूल होने की गारंटी है। आप तवज्जो से करिए, बेतवज्जो से करिए, जैसा भी करता है करिए। तो 2 अमाल की हदीस शरीफ में हमको गारंटी दे दी गई, यकीन दिला दिया गया कि ये 2 अमाल कबूल नहीं होने का सवाल ही नहीं है। यकीनन अल्लाह ताला अपने फजल से कबूल फरमाते हैं। 2 अमाल में एक अमल तो दुरूद शरीफ का पढ़ना है कि वो कभी भी नहीं कबूल होने का सवाल नहीं है। और दूसरा ऐसी महफिल जहाँ पर जिक्र खुदा व रसूल खुदा होता है, इल्म दीन की महफिलें और ऐसी महफिलों में हाजिर होने का सवाब।
اب سن کے عمل کریں گے اس کا ثواب الگ ملے گا عمل کریں گے، مگر خالی محفل میں بیٹھنے کا ثواب جتنی دیر وہ بیٹھتے ہیں اس محفل میں اتنا وقت پورے کا پورا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ عبادت بھی ایسی عبادت جو مقبول عبادت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو چکی ہے، عبادت مقبول کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جہاں پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنائی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی جاتی ہیں، وہ محفل، اس سے مطلب وہ محفل ہے جس کا ثواب یقیناً ملتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اپنے فضل سے۔ تو ہم سب کو چاہے کہ، اور ایک بات یہ ہے کہ اب سب کو معلوم ہے یہ بات کہ سیدھے کندھے پر ایک فرشتہ رہتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے پر فرشتہ رہتا ہے جو گناہ لکھتا ہے۔ یہ نیکیاں لکھنے والا لکھتا رہتا ہے تو بائیں ہاتھ کا فرشتہ خاموش بیٹھے رہتا ہے، کچھ بھی کام نہیں۔ جب گناہ کرتے رہتا ہے تو بائیں ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے، سیدھے ہاتھ کا فرشتہ خاموش بیٹھے رہتا ہے۔ مگر درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے دونوں فرشتے ایک ساتھ کام میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتے ہیں، تو 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بائیں ہاتھ کا فرشتہ گناہ مٹاتے رہتا ہے، سیدھے ہاتھ کا فرشتہ گناہ لکھتے رہتا ہے۔ تو ایک ایسا وظیفہ ہے یہ کہ جس میں دونوں فرشتے مسلسل کام میں لگے رہتے ہیں درود شریف کے پڑھنے سے۔ اور درود شریف کے سوا اور ایک بات یہ ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو جس میں اللہ تعالیٰ بھی خود شریک ہے، ہمارے کوئی عمل میں اللہ تعالیٰ شریک نہیں ہے، بلکہ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب تک وہ درود شریف پڑھتا ہے پڑھنے والا تو پروردگار عالم بھی اسی کام میں ہے۔ اور ایک بات یہ ہے اس درود شریف کی آیت میں یہ الفاظ ہیں یصلون علی النبی، تو یصلون علی النبی، یصلون کا جو لفظ ہے اس کے معنی عربی گرامر کے حساب سے ماضی استمرار دوام کا صیغہ آتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، اس وقت بھیجا ہے، بھیج رہا ہے، بھیجتے رہے گا تا قیام قیامت، بلکہ اس کے بعد بھی۔ تو بھیجا ہے، بھیج رہا ہے، بھیجتے رہے گا دور، اور اللہ کے تمام فرشتے۔ تو مستقل اس وقت کیا ہو رہا ہے، ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک کافر کا دہریے کا مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا، تو اس میں وہ دہریے نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ بتا سکتے اس وقت آپ کا رب کیا کر رہا ہے اس وقت؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا ہاں میں بتا سکتا ہوں، میرا رب اس وقت میرے نبی پر درود بھیج رہا ہے۔ تو اتنی فضیلت درود شریف کے پڑھنے کی ہے۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے بغداد شریف کے، وہ درس قرآن دیتے تھے، درس قرآن دے رہے تھے، ان کے محفل درس میں ایک صاحب تشریف لائے جن کا نام شبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ وہ صاحب درس میں آئے تو ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور شبلی ایک قدم آگے بڑھے، شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیشانی کو بوسہ دیا اور ان سے گلے ملے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھا دیے اور پھر اپنا درس سے قرآن جاری رکھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے جانے لگے، اٹھ کے چلے گئے۔ جب ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اپنا درس دینا ختم کر دیے تو شاگردوں نے پوچھا یا امام آپ شبلی کے ساتھ ایسا عمل کیے، حالانکہ شہر بغداد کے لوگ ان کو دیوانہ اور پاگل سمجھتے ہیں۔ ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں وہ کیا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہوا دیکھا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے خواب سنایا ان کا، اور یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا وہ آپ ہی کو دیکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا کسی کے خواب میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا معاملہ یہ ہے جیسا کہ ہم ایک دوسرے کے خواب میں کبھی آتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں خواب میں آئی تھی تو میرے کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں آئی نہیں آئی، کچھ نہیں معلوم۔ اگر میں کہوں کہ بھائی آپ میرے خواب میں آئے تھے تو یا آپ کو خبر نہیں ہوتی، آپ بولتے ہاں میں آئی تھی میرے کو نہیں معلوم۔ تو ہم تمام بندوں کا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کوئی کسی کے خواب میں گئے کسی کو خبر ہی نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں آقا تو با ارادہ آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با ارادہ آتے ہیں خواب میں، جس کے بھی خواب میں آپ آنا چاہتے ہیں. ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ محفل سجی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میں بھی اس محفل میں تھا. اچانک دیکھا کہ شبلی رحمت اللہ علیہ آئے وہاں پر محفل میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور شبلی رحمت اللہ علیہ کے پیشانی کو بوسہ دیا، گلے لگائے اور اپنے پاس بٹھا لیے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل آپ شبلی کے ساتھ فرمائے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں اس لیے یہ کیا ہوں کہ شبلی کی عادت ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ یہ آیت پڑھتے ہیں جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ایک بار ہر نماز کے بعد یہ آیت شریفہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس طرح سلام عرض کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے 3 بار سلام عرض کرتے ہیں. تو مجھے ان کا اس طریقے سے پڑھنا بہت پسند آتا ہے، اس لیے میں نے شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. یہ واقعہ پورا حضرت عبداللہ شاہ شرف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مواعظ حسنہ میں لکھا ہوا ہے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں اگر چاہوں تو روز ازل سے آج تک جتنی بارش ہوئی ہے زمین پر، پورے بارش کے قطروں کی گنتی بتا سکتا ہوں، مگر درود شریف پڑھنے والے کا ثواب میں نہیں بتا سکتا. جو جتنا خلوص سے جتنا توجہ سے پڑھتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے. اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ بے توجہ سے پڑھنے والے کا بھی خوش ہوتا ہے. اور ایک بات ہم سب کے لیے ساری مبارک اس امت پر، کیونکہ اللہ کے حبیب کی امت ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس امت پر اتنے احسانات، اتنے انعامات، اتنی محبت، اتنی رحمت، اتنی شفقت بے مثال کے جو ہم اس کی مثال سمجھ سکتے نہ سمجھا سکتے. تو درود شریف پڑھنے کے لیے پڑھنے کی ایک آداب ہے، ایک اجازت ہے. اجازت یہ ہے کہ پاک ناپاک ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر صرف چلتے پھرتے پڑھنا منع ہے. راستے میں کبھی بھی اپنے گھر میں بھی چلتے پھرتے درود شریف پڑھنے کا منع ہے، کیونکہ ایک تو یہ بے ادبی بے توجہ رہتی ہے، اور دوسرا یہ بھی لکھا ہے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چلتے پھرتے پڑھنے سے پیروں میں درد ہوتا ہے، تو جہاں ہونے کا امکان ہے، تو لہذا چلتے پھرتے پڑھنا منع ہے. اور درود شریف پڑھنے کے لیے جو الفاظ لکھے ہیں کتابوں میں بہت سے الفاظ ہیں، آپ سب کو بھی معلوم ہے. اور یہ الفاظ جتنے درود ہیں نا، ایک درود شریف کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات ہے، اس میں کئی قسم کے درود ہیں. ہر قسم کے درود کا ثواب بہت زیادہ لکھا ہوا ہے کہ کتنا ہے. اور درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، روز اتنا پڑھو، جتنا دل چاہے، جتنا توفیق دے، جتنا ہو سکے پڑھو. اور درود شریف پڑھنے سے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. درود شریف کا پڑھنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہوتا ہے. درود شریف پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کسی کا احسان نہیں رکھتے نہ اللہ رکھتا ہے، اور ہی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے۔ اور درود شریف کے پڑھنے میں اتنے کتابیں اتنی تفصیل سے اتنی بہت سی باتیں درود شریف پڑھنے کے ثواب کے بارے میں لکھی ہیں کہ اتنا ثواب کسی اور چیز کے بارے میں، کسی اور عبادت کے بارے میں لکھا نہیں ہے، مگر سارے عمل نماز کی پابندی کے ساتھ ہے۔ نماز چھوڑ کے تو کوئی بھی بات قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بغیر نماز کے کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا نماز کی پابندی کے ساتھ جو بھی وظیفے ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی جہاں بھی میرا کوئی امتی درود شریف پڑھتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس کہتے رہتے ہیں غفر اللہ لک، غفر اللہ لک، اس کے معنی اللہ تجھے بخشے، اللہ تجھے بخشے، اللہ تجھے بخشے۔ یہ کہتے رہتے ہیں مسلسل، جب تک وہ درود پڑھتا ہے فرشتے یہ کہتے رہتے ہیں، اور ان 2 فرشتوں کے جواب میں سارے فرشتے آمین، پورے آسمان و فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو ایک بات سوچنے کی ہے کہ کوئی فرشتہ کوئی کام اپنی خودی سے نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جب 2 فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ تجھے بخشے، تو یہ اللہ کے حکم سے ہی کہتے ہیں۔ اور سارے فرشتوں آمین کہنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ فرشتے خودی سے کچھ بھی نہیں کرتے بغیر اللہ کے حکم کے۔ تو درود شریف پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ اتنا ثواب کسی اور عبادت کے بارے میں لکھا ہوا نہیں، کہ اتنا ثواب کی حیات نہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے ہم پر مہربانی فرما کر ہم کو بھی اجازت دے دیا کہ تم بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک صحابی کا قصہ لکھا ہے کہ وہ صحابی رسول اللہ، میرے کو اب اس وقت نام تو یاد نہیں آ رہا، وہ صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ اپنے دنیاوی کام ذمہ داریوں کے بعد ایک وقت مقرر کر رہا ہوں کہ روز میں اتنا وقت اللہ کی عبادت کروں گا، اس میں سے میں یہ کرتا ہوں کہ پاؤ حصہ درود شریف پڑھتا ہوں اور 3 حصے دوسری عبادتیں کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم درود شریف کے وقت کو اور بڑھا دو۔ تو وہ صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی عبادت کا آدھا حصہ درود پڑھا کروں گا اور آدھا حصہ دوسری عبادتیں کروں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا میں 3 حصے درود شریف پڑھا کروں گا اور 1 حصہ پاؤ حصہ دوسری عبادتیں کروں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تیرے لیے بہتر ہے کہ تو پورا وقت درود میں لگا دے۔ تو پھر وہ صاحب نے کہا کہ ہاں، اس کے بعد آپ ہر وقت یہ فرماتے رہے ما شئتا نے جتنا تو چاہے، جو تو چاہے، یہ الفاظ حدیث شریف میں ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ صاحب نے کہا کہ اچھا میں پورا وقت درود میں لگا دوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تو تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کی کفالت ہو گئی، دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کی کفالت ہو گئی۔ تو درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ پابندی سے کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے کفیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے درود شریف کثرت سے پڑھیے، اور کثرت سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سلام بھی پڑھتے رہیے، کیونکہ جہاں پر آیت شریفہ میں لفظ سلام ہے اس کے ساتھ لفظ تسلیمہ ہے، تو تسلیمہ ایک تاکیدی الفاظ ہیں جس کے معنی الگ الگ تفسیروں میں الگ الگ الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ خوب سلام بھیجو، با ادب سلام بھیجو، ایسے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ جہاں تک ہو سکے ہم سب کو چاہیے کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے کیونکہ حدیث پاک ہے، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن کے الفاظ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، جب تک وہ مومن نہیں ہو۔
تو ہم سب کے دل میں اللہ عطا کرے، ہمارے دل کو بھر دے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے، اس کا نام، اس کی باتیں، اس کے احوال، اس کے اخلاق ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اخلاق اور تمام باتیں کا ذکر کرنا ہے، یہ محبت کا ثبوت ہے۔ اور محبت کے ثبوت میں ایک بات یہ ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بہت زیادہ رنجیدہ غم میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صوبان کیا بات ہے، جس قدر تم پریشان ہو، غم میں کیا آثار ہے؟ تو حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ سوچ کر یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ اگر میں اللہ کے فضل سے جنت پہ گیا بھی تو میں کہاں رہوں گا، آپ کہاں رہیں گے، میں آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا کہیں۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ المرء مع من احببت، آدمی اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، مع من احببت، جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ اب ایک بات باقی رہ گی، اصل جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے رحمت، تو اس کا بھیجنا کیا ہے؟ تو بڑی تفصیل سے یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحمت بھیجنا یہ ہے کہ فرشتوں کی جماعت میں ایک فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے، اور کتنے فرشتے ہوتے ہیں جس کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تمام جب اللہ تعالیٰ خود مخاطب کرتا ہے، سمجھے ایک محفل ہے جس میں اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے اور تمام فرشتے جمع ہیں، تو کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے خطاب فرمانے کے وقت اس محفل میں حاضر نہ ہو اور متوجہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح خطاب فرماتا ہے، کئی کتابوں میں، بخاری شریف کی بھی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے حبیب ایسے ہیں ایسے ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، آپ کی فضیلت بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اس میں ہم بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شامل فرما لیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے، لکا مانے آپ کے لیے، آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اس کے ذکر کا، اس کی فضیلت کا، ان کی اس کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ کے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں، اتنا بولنا ہے کہ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے ہمارے آقا کا ہے، اللہ کے بعد جو سب سے بڑا فضیلت ہے وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے آقا سے سچی محبت، ایسی محبت نصیب فرمائے جیسے کہ ایک امتی کو کرنے کا حق ہے، ضروری ہے ایک مومن کے لیے کرنے کا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب حبیبک وآل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔